अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का जो आगाज़ किया है उस हवाले से थोड़ी बात करेंगे कि इमरान खान का अमीर गरीब के फ़र्क को ख़त्म करने का क्या विज़न है और उस हवाले से उनकी हुकूमत क्या कर रही है। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी वो ये कि कल जिस वक्त हम पेंडोरा लीक्स पर बात कर रहे थे और जाहिर है कि हम भी अपने टेलीविज़न चैनल पर बैठे हुए थे और हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उस वक्त जो लाइव ट्रांसमिशन का माहौल होता है कि आपको जो लाइव फ्रेश अपडेट्स जैसे जैसे मिलती हैं वैसे वैसे आप उनको शेयर करते हैं, क्योंकि जाहिर है सब लोग अपनी टेलीविज़न चैनल्स के साथ एवरीबडी वाज ग्लूड टू द टेलीविज़न चैनल्स कि उनको पता चले कि क्या क्या तफसीलात सामने आ रही हैं। सो ऐसे में कल क्या हुआ जी कि हम जब आपको तमाम तर लिस्ट जो हमने शेयर की आपसे कि इन लोगों के पेंडोरास बॉक्सेस खुले हैं इन लीक्स में, वहीं एक नाम आया जुनैद सफदर का, जो कि नवाज शरीफ साहब के नवासे और मरियम नवाज के बेटे हैं। अब चूंकि सरकारी टेलीविजन ने इस खबर को रिपोर्ट किया कि जुनैद सफदर की 5 ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ है पेंडोरा लीक्स में, इसमें जाहिर है कि जो ही सरकारी टेलीविजन ने इसको रिपोर्ट किया तो इंतहाई एतमाद के साथ ARY न्यूज़ ने भी उसको चला दिया कि बहरहाल सरकारी टेलीविजन इसको रिपोर्ट कर रहा है, और हम लोगों ने भी उसको इसी कॉन्फिडेंस के साथ शेयर किया आगे कि भाई बहुत ही मुस्तनद ज़राए से खबर आई है। अब इस खबर का थोड़ी ही देर बाद रिबटल आता है नून लीग की जानिब से कि ये खबर गलत है। अब हम भी कहें कि अल्लाह खैर करे, नून लीग ने आज तक कभी जिंदगी में इनके बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर सब की, बच्चे बूढ़े जवान सबका कोई ना कोई खाता खुला हुआ है और छोटा मोटा नहीं, अरबों रुपए की करप्शन के किस्से हैं। सो ये जुनैद सफदर की बारी में मरियम साहिबा कह रही हैं कि मैं सू करूंगी ARY को अगर इन्होंने अपोलोजाइज ना किया इस खबर पर। उमर चीमा और फखर दुरानी जो कि इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे, ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिन्होंने पैनामा लीक्स भी उन्होंने ही वो लेकर आए थे, उन्हीं का काम था, और पेंडोरा लीक्स भी उन्होंने ही लीक की हैं। सो वो भी इस चीज़ की तरदीद कर रहे थे। और जिस वक्त मैंने आपसे बात की थी, जब YouTube पे मैंने अपना प्रोग्राम किया था, तो बहुत शुरू में मैंने कर लिया था, तब तक इसकी कोई तरदीद एज सच सामने नहीं आई थी। मैं चाहूँगी कि न सिर्फ ये कि मैं इस खबर की तरदीद करूँ, बल्कि मैं अपोलोजाइज भी करना चाहूँगी कि इस खबर से जिसका दिल दुखा है मेरी इस बात की वजह से, और रेस्ट अश्योर्ड कि मेरा हरगिज़ इसमें कोई सहाफ़ती बदयांती शामिल नहीं थी कि मैं कहूँ कि मैंने जानबूझ के किसी के हवाले से गलत खबर दी हो। क्यों? क्योंकि सरकारी टेलीविज़न की तरफ से आई, और फिर जाहिर है कि जब ARY न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया और भी कई नोटेबल लोगों ने जब इस पर बात की, तो हम लोगों ने भी अपनी ट्रांसमिशन में इसकी बात कर दी और फिर YouTube पर भी मैंने बात की। मैं न सिर्फ ये कि इसको रिफ्यूट करना चाहूँगी बल्कि अपोलोजाइज भी करना चाहूँगी, और जाहिर है कि जब आप गलत हों तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए, भले अनजाने में ही हुई है, जानबूझ के नहीं की गई, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगना यहाँ पर बनता है। और अब मैं ज़रा सवाल पूछना चाहूँगी उन सहाफ़ियों को जो कल से बहुत ज़्यादा इस बात पर अफसरदा है कि जी जुनैद सफदर के हवाले से क्यों गलत खबर चलाई गई। बात तो ठीक है, किसी के हवाले से भी गलत खबर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हुजूर 3 साल में एक खबर शरीफ खानदान के हवाले से गलत चलती है तो आप सबका दिल दुख जाता है, और इमरान खान के खिलाफ आप लोग दिन रात थोक के हिसाब से दर्जनों फेक न्यूज़ न सिर्फ ये कि आप चलाते हैं बल्कि उस पर दिन रात प्रोग्राम्स किए जाते हैं, प्रोग्राम पे प्रोग्राम किया जाता है गलत खबरों पर, उसका क्या? और फिर ये कि इसी फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए जो फवाद चौधरी कहते हैं कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इन सबको अच्छे तरीके से रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त आप लोग इसी फेक न्यूज़ के हक में खड़े हो जाते हैं। आज शरीफ खानदान के खिलाफ जो फेक न्यूज़ आई जिसकी मजम्मत करती हूँ मैं, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कि जी उनकी 6 गुना तनख्वाह बढ़ गई, ये गलत खबर कितने कॉन्फिडेंस के साथ चलाई गई और कितने बड़े मीडिया हाउस ने चलाई, और उसके बाद कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, नो नथिंग। इसी तरह जिस वक्त चाइना वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालते ही पहली मरतबा जब जाते हैं, तो उनको जब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ वहाँ पर वेलकम करती हैं तो वो पहली बात ये करती हैं कि जी क्या आप यहाँ पर CPEC को रिव्यू करने के लिए आए हैं, CPEC की टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू करने के लिए आए हैं? तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, हमारा वही एजेंडा है जो आपसे शेयर किया गया है। तो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इमरान खान को बताया कि आपके पाकिस्तान के 2 इंतहाई रिनाउंड अंग्रेजी के अखबार हैं जिन्होंने आज सुबह ये चीज़ रिपोर्ट की है
کہ آپ سی پیک کو ریویو کرنے کے لیے آ رہے ہیں چائنا. سو یہ شرم کا مقام آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ چلیں یہ تو ایک ایسی خبر ہے جو چونکہ سرکاری ٹیلی ویژن سے غلطی سے شیئر ہوئی، اور وہ بھی غلطی کیا ہوئی کہ ایک فوٹو شاپ امیج تھا جس کی وجہ سے وہ دے گاٹ کنفیوزڈ اور ان سے غلطی ہو گئی. اور یہ بھی اگر یہ والی جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو فواد چودھری بات کرتے ہیں اگر یہ آ جاتی ہے، سو جس نے بھی یہ جان بوجھ کے گھٹیا حرکت کی ہے فوٹو شاپ امیج چلانے کی، اور اسے ظاہر ہے کہ کئی ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں دے فیل فار اٹ، تو اس کو اگر اس سزا کا خوف ہوتا، کوئی اس ملک میں سزا جزا کا پراپر نظام ہو، تو وہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتا. اس کو پتا ہوتا کہ اس کی پوٹینشیل ریپریکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، اور مجھے کس حساب سے جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے اس حرکت پر، مجھے کیا سزا ہو سکتی ہے، چونکہ یہاں پہ پتہ ہے مادر پدر آزاد ہیں سب. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اس کو جو ہے دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو. اور یہاں پر میں ایک سوال احسن اقبال صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی، ہمارے بہت ہی معزز سیاستدان ہیں، اور اکثر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ عمران خان جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ اپنی ماشاءاللہ اپنی پارٹی کا بھی morale بوسٹ کرنے کے لیے یہ فوراً کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہماری بھی ہے، بھائی ہم نے بھی کیا تھا، اس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی. اور بنیاد نہ رکھی ہو خیالی طور پہ تو خواب تو ضرور دیکھا ہوتا ہے، کہ ویژن تو بہرحال نواز شریف صاحب کا تھا. تو احسن اقبال صاحب بھی پنڈورا لیکس آنے سے پہلے ہی فرما رہے تھے کہ عمران خان کو پنڈورا لیکس میں نام آنے پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. سو کیا احسن اقبال صاحب اپنی اس غلط خبر پر معافی مانگیں گے؟ مجھ میں تو اتنی اخلاقی اور صحافتی جرت، اللہ کا شکر ہے میری اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مجھ سے انجانے میں بھی غلطی ہوئی ہے تو اس کو میں غلطی ہی تصور کر کے اس پہ معافی بھی مانگتی ہوں، اس کو میں غلط بھی کہتی ہوں. اور کہ بھئی سرکاری ٹیلی ویژن سے آیا اور ہم نے بھی لائیو ٹرانسمیشن میں جلدی میں وہ بات کر دی، اور چونکہ میں نے اسی وقت کے اراؤنڈ ہی جلدی ہی یوٹیوب ویڈیو بنائی تھی تو اسی وقت میں نے یہ بات آپ سے بھی کر دی. تو میں نے تو آج کا سارا پروگرام ہی اس بات پہ کیا ہے کہ جی وہ غلط خبر تھی اور اس کی ہم تردید کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ تقابلی جائزہ بھی لینا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ جو آج فیک نیوز، ایک فیک نیوز شریف خاندان کی اس کو غلط کہہ رہے ہیں، عمران خان کے خلاف دن رات آپ کو شرم نہیں آتی؟ فیک نیوز نہ صرف یہ کہ آپ چلاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس پہ پروگرامز کرتے ہیں، غلط نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کبھی آج تک معافی مانگی؟ اور پلان ہے آپ کا معافی مانگنے کا؟ کیا آپ کو اپنی دی ہوئی فیک نیوز غلط لگتی ہیں جو آپ لوگ جان بوجھ کے دیتے ہیں؟ ہماری تو کوئی صحافتی بددیانتی نہیں تھی، ہم نے تو جو خبر آئی وہ ایز سچ بتا دی نا. آپ لوگ تو جان بوجھ کے کنسٹرکٹ کرتے ہیں فیک نیوز کو، مینوفیکچر کرتے ہیں اور پھر اس کو پیڈل کرتے ہیں. سو ول یو ایور اپولوجائز ٹو عمران خان فار پیڈلنگ ڈزنز اینڈ ڈزنز آف فیک نیوز اگینسٹ ہم؟ کبھی کریں گے آپ لوگ؟ اور کیا احسن اقبال صاحب اب اپنے الفاظ واپس لیں گے؟ کیونکہ پنڈورا لیکس میں عمران خان کا تو دور دور تک کہیں نام نہیں آیا. اور بلکہ جو بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار تھے لوگ کہ بھئی عمران خان کے وہ زمان پارک والے گھر پہ 2 آف شور کمپنیز اس ایڈریس پہ نکل آئی ہیں، تو وہ جب پتہ چلا کہ وہ ان کے ہمسائے کی نکلی ہیں تو اس وقت بالکل یہ ان سب کو سانپ سونگ گیا اور نیپال شفٹ ہو گئے تھے. اخلاقی جرت دکھائیں نا، کریں اپولوجائز. آپ لوگ اس لیے نہیں کر سکتے، اور ہم اس لیے کر سکتے ہیں اپولوجائز اگر ہم سے انجانے میں بھی غلطی ہو جائے، کیونکہ ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے. ہمیں نواز شریف، مریم نواز، ان کی اولاد، زرداری، ان کی اولادیں، ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. صرف دکھ اور تکلیف اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے. ان کی چوریوں کی وجہ سے پاکستان آج کنگال ہو کر رہ گیا ہے. اور آج حالات یہ ہیں کہ جو مری ہوئی اکانومی آپ لوگ کنگال کر کے عمران خان کو دے کے گئے تھے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بینکرپٹ نہیں ہوا. کبھی مفتاح اسماعیل صاحب سے کوئی سوال تو پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی رسپانسبل بندے کو، پاکستان کے ٹاپ کے رسپانسبل بندے کو کہا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ اللہ کرے کہ اس بار ہم بالکل نہ جیتیں، کیونکہ جو بھی جماعت جیت کر آئے گی پاکستان کا اب دیوالیہ ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ ہمارے سر پہ نہ بات آ جائے، اللہ معاف کرے. تو جب یہ حالات ہوں، اور پھر آج عمران خان جو کامیاب پاکستان پہ بھی بات کر رہے تھے تو بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں یہ جو ایک تفرقہ ہے، جو فرق ہے، ڈسکرپنسی ہے امیر اور غریب کے درمیان، کہ امیر کو ساری فیسلٹیز ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان اس امیر طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ بات کرتے ہیں کہ غریب کو ہمیں اپلفٹ کرنا ہے. اور پھر سنگل نیشنل کریکولم کی انہوں نے بات کی، اور غریب بندے کو جو قرضہ دینے کی بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ بینکس کو یہاں پر انفارچونیٹلی ماضی میں اس بات کا
اس بات کے عادی ہی وہ نہیں تھے کہ بھائی کسی غریب بندے کو بھی آپ نے لون دینا ہے. اتنی گارنٹی مانگتے تھے, غریب بندہ کہاں سے لائے اتنی گارنٹی. سو اب مائکرو فائنینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے, مائکرو فائنینس بینکس کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا ہے ہاؤسنگ اسکیم میں, کہ وہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو قرضے دیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان لوگوں کو باقاعدہ ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں بینکس کو, یہ کمرشل بینکس کو ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو لازمن قرضے دینے ہیں. سو اب انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا زبردست پروگرام ہے جس کے تحت انشاءاللہ پاکستان اپ لفٹ بھی ہوگا. پھر آج عمران خان جو مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں غریب کی تکلیف اور مجبوری کا احساس ہے, لیکن یہ جو مہنگائی ہے یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے. یعنی ہم ان چیزوں کی وجہ سے بھگت رہے ہیں جو پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتی. ہم دوسرے ممالک سے چونکہ باؤنڈ ہیں وہ چیزیں لینے کے لیے کہ پاکستان میں ان کی پروڈکشن اتنی نہیں ہوتی, ہمیں ضرورت پڑتی ہے باہر سے, کہ سسٹم شروع سے ہے ہی ایسا, اپنی مینوفیکچرنگ, اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری, اپنی پروڈکشن کو ہم نے کبھی اتنا فروغ دیا ہی نہیں. جو ان پچھلے 3 سالوں میں اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف دور میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد کی 70% بند ہو گئی تھی اور بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی, وہ سب واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. 50% ان میں سے تقریباً واپس یا آ چکے ہیں یا آنے کے پروسیس میں ہیں ماشاءاللہ. سو ظاہر ہے کہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو درست ہونے میں. 40 سال کا گند ایک دم سے صاف نہیں ہو سکتا, اس میں وقت لگتا ہے. تو عمران خان نے بڑا صحیح بتایا کہ کس طرح پیٹرول کی قیمت پوری دنیا میں 100% بڑھی ہے. سو سوائے ان ممالک کے جن میں خود پیٹرول پیدا ہوتا ہے, پیٹرول نکلتا ہے جہاں سے, ان کو تو ضرورت نہیں ہے امپورٹڈ پیٹرول کی. بٹ سنس وی امپورٹ پیٹرول, پاکستان امپورٹس پیٹرول, تو اب عالمی سطح پر 100% قیمت بڑھ جائے اور پاکستان نے محض 22% بڑھائی. وہ 22% بھی میری آپ کی جیب پر تو ظاہر ہے کہ تکلیف دہ بوجھ ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر سیلز ٹیکس لیوی جو ہے وہ اگر کم کر کے 6-7% تک نہ لاتے, سیلز ٹیکس کو کم نہ کر دیتے بہت زیادہ, تو اس وقت 190 روپے سے زائد ہمیں 1 فی لیٹر ملنا تھا پیٹرول. 190 روپے سے زائد. ابھی جو 127 پہ ملتا ہے اور ہمیں ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے عوام کو, یہ 190 سے اوپر چلا جانا تھا اگر عمران خان کی حکومت یہ نہ فیصلہ کرتی. پھر یہ بھی عمران خان نے کچھ فیکٹ شیئر کیے, کچھ ڈیٹا شیئر کیا کہ 400 ارب روپے کا فائدہ ہو سکتا تھا ہمارے قومی خزانے کو, ہم بچت کر سکتے تھے اگر ہم عوام پر یہ بوجھ ڈال دیتے, اگر عوام سے ہم سیلز ٹیکس اتنا ہی وصول کرتے جتنا پہلے تھا. تو ہم نے جان بوجھ کے سیلز ٹیکس بہت کم کیا ہے اور ہمیں یہ 400 ارب روپے عوام کی جیب پر بوجھ ڈال کے نہیں لینے. سو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پہ تھوڑا سا عوام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مشکل حالات ہیں اور ریلیف ملنا چاہیے عوام کو انشاءاللہ, لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو باہر کی دنیا سے ہم جو کچھ منگواتے ہیں, جو وہاں پر قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی تو ہمیں اس کا ظاہر ہے کہ انیویٹیبلی ہم پر فرق پڑے گا, انلیس کہ ہم پاکستان میں انشاءاللہ پروڈکشن شروع کر دیں چیزوں کی, جو کہ ہم شور کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے لیے اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور آخر میں گندم کا بھی انہوں نے بتایا کہ 37% پوری دنیا میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے گندم کا, لیکن پاکستان میں محض 12% ہوا ہے. چینی کی 40% قیمت بڑھی ہے پوری دنیا میں, جبکہ پاکستان میں محض 21% بڑھی ہے. سو اللہ کرے کہ اس سے بھی مزید اس کو کم کیا جائے, لیکن ہمیں یہ بحیثیت پاکستانی سٹیزن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی سے دل چھوٹا نہیں کر لینا چاہیے, انشاءاللہ تھوڑا چانس دینا چاہیے. جب 5 سال کے لیے ایک شخص کو موقع دیا ہے تو انشاءاللہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہوں انشاءاللہ. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. مجھے انتظار رہے گا کہ ہمارے وہ صحافی حضرات جو دن رات عمران خان کے خلاف فیک نیوز چلاتے ہیں, کیا وہ اپنی غلط خبروں پر معافی مانگتے ہیں کہ نہیں, کہ ہم نے تو اپنی انجانے میں ایک جو خبر سرکاری ٹی وی سے آئی تھی غلط خبر, اس کو ہم نے ری شیئر کر دیا اور اس پر معافی مانگی ہے, بنتی ہے یہاں پر معافی مانگنی. کیا آپ لوگ مانگیں گے؟ کیا احسن اقبال صاحب معافی مانگیں گے؟ اس کا مجھے انتظار رہے گا. پاکستان زندہ باد.